وقت بہت کچھ بدل دیتا ہے، مگر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ اور صاف دکھنے لگتے ہیں۔ کربلا کے بعد امت بکھر گئی تھی، کوئی رو رہا تھا، کوئی چپ تھا، اور کوئی آگے بڑھ گیا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر جو چپ تھے اصل میں وہی ٹوٹے تھے۔ زینب رضی بچ گئی تھی، جسم بچا تھا مگر دل کربلا میں رہ گیا تھا۔ جب انہوں نے دربار میں سچ بولا تو ان کی آواز میں غصہ نہیں تھا، یقین تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے آئینہ دکھایا، اور اس آئینے میں زمانے نے اپنا چہرہ دیکھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ تلوار سے لڑی جاتی ہے، مگر کچھ جنگیں زبان سے لڑی جاتی ہیں، اور وہ زبان فاطمہ کی بیٹی کی تھی۔ جس گھر میں 3 راتیں بھوکے سویا گیا ہو، وہاں ڈر نہیں پلتا، وہاں حوصلہ پلتا ہے۔ اسی لیے زینب نہیں ٹوٹی، اسی لیے ان کی آواز نہیں کانپی، اسی لیے یزید کی طاقت خالی لگنے لگی، کیونکہ طاقت جو ڈر پیدا نہ کر سکے وہ طاقت نہیں ہوتی۔ آج بھی جب کوئی اکیلا انسان سچ بول دیتا ہے تو دربار ہل جاتے ہیں، کیونکہ سچ تعداد نہیں دیکھتا، نیت دیکھتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں اتنی تکلیف کے بعد یہ لوگ نفرت کیوں نہیں کرتے؟ جواب بہت سادہ ہے، کیونکہ جن کے پاس اللہ ہوتا ہے ان کے پاس نفرت کے لیے وقت نہیں بچتا۔ فاطمہ میں بچوں کو یہی سکھایا تھا، ظلم سے لڑو مگر ظالم مت بنو۔ آج دنیا میں بہت شور ہے، بہت آوازیں ہیں، مگر سکون اب بھی وہی ملتا ہے جہاں صبر ہے۔ کسی درگاہ کی سیڑھیوں پر، کسی ماں کی دعا میں، کسی بھوکے کو دیے گئے ایک نوالے میں۔ اور جب بھی کوئی انسان خاموشی سے کسی اور کا بوجھ اٹھا لیتا ہے تو سمجھ لینا یہ اسی سلسلے کا حصہ ہے جو اس چھوٹے سے گھر سے چلا تھا جہاں چراغ کی لو کانپتی تھی مگر یقین نہیں۔ یہ کہانی نہ سنی کی ہے نہ شیعہ کی، یہ انسانیت کی ہے۔ یہ کہانی کسی ایک دور کی نہیں، ہر دور کی ہے۔ اور جب تک دنیا میں ایک بھی انسان سچ کے ساتھ کھڑا رہے گا، ایک بھی ماں صبر سے بچوں کو پالے گی، ایک بھی دل اللہ سے جڑا رہے گا، تب تک یہ کہانی چلتی رہے گی۔ کربلا کے بعد زمانہ بدلا نہیں تھا، مگر انسانوں کی آنکھوں میں دیکھنے کا نظریہ بدل گیا تھا۔ حسین رضی کا نام اب صرف ایک نام نہیں رہا، وہ ایک سوال بن گیا تھا، اور ہر سوال ہر کسی سے نہیں پوچھا جاتا۔ کچھ لوگ کربلا کو صرف ایک میدان سمجھتے ہیں، مگر اصل میں وہ میدان نہیں تھا، وہ انسان اور ضمیر کے بیچ کی جنگ تھی۔ جب حسین شہید ہوئے تو صرف ایک انسان نہیں گیا، ایک راستہ دکھایا گیا، اور اس راستے کی پہلی اینٹ فاطمہ رضی نے رکھی تھی۔ مدینہ میں سال گزرتے گئے، لوگ آتے، درود پڑھتے اور چلے جاتے، مگر کچھ دل ایسے تھے جو کہیں نہیں جا پاتے تھے۔ وہ دل جنہوں نے فاطمہ کا گھر دیکھا تھا، وہ سناٹا سنا تھا جو بولتا تھا۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے، ہم نے اس گھر میں اللہ کو چلتے دیکھا ہے۔ لوگ پوچھتے کیسے؟ وہ کہتے کیونکہ وہاں ہر تکلیف صبر میں بدل جاتی تھی۔ وقت نے امت کو بہت کچھ دیا، دولت بھی، حکومت بھی، مگر صبر ہر کسی کو نہیں دیا، کیونکہ صبر چنا ہوا امانت ہوتا ہے۔ اسی لیے آج بھی جب کوئی بہت ٹوٹ جاتا ہے تو اسے فاطمہ یاد آتی ہے۔ جب کوئی ماں خالی ہاتھوں میں بھی بچوں کو دعا دیتی ہے تو وہ فاطمہ کو دہراتی ہے۔ جب کوئی باپ چپ چاپ حالات سہ لیتا ہے تو وہ علی کو یاد کرتا ہے۔ جب کوئی بیٹا سچ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ حسین بن جاتا ہے۔ یہ سب نام کتابوں کے لیے نہیں ہے،
یہ کردار ہے، اور کردار ہر دور میں زندہ رہتے ہیں۔ آج اگر تم پوچھو اس سب کا مطلب کیا ہے، تو جواب بہت سیدھا ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا جتنی بھی سخت ہو جائے، اگر انسان اپنے اندر صبر زندہ رکھ لے تو وہ ہارتا نہیں۔ مطلب یہ کہ بھوک آ سکتی ہے مگر ضمیر نہیں بیچنا۔ مطلب یہ کہ تکلیف مل سکتی ہے مگر اللہ سے گلہ نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی فاطمہ کی طرح چپ چاپ سہ رہا ہوتا ہے، اور ہر دور میں کوئی نہ کوئی حسین کی طرح سچ کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر تم آج بھی کہیں کسی درگاہ پر خاموشی سے بیٹھے ہو تو سمجھ لینا تم کسی پتھر کے پاس نہیں بیٹھے، تم اس سلسلے میں بیٹھے ہو جو فاطمہ کے گھر سے شروع ہوا، کربلا سے گزرا اور آج بھی زندہ ہے۔ یہ لکھنا ابھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ جب تک ایک بھی انسان صبر کو زندہ رکھے گا یہ کہانی لکھی جاتی رہے گی۔ اور میں لکھ وقت جب آگے بڑھتا ہے تو سب کچھ اپنے ساتھ نہیں لے جاتا، کچھ چیزیں پیچھے چھوڑ دیتا ہے تاکہ انسان انہیں یاد رکھے۔ فاطمہ رضی اللہ کا نام بھی وقت نے پیچھے نہیں چھوڑا بلکہ ہر دور کے سامنے رکھ دیا، کبھی کسی ماں کے صبر میں، کبھی کسی بیٹی کی حیا میں، کبھی کسی عورت کی خاموش مضبوطی میں۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں اتنا سہنا کیسے ممکن ہے، مگر یہ سوال وہ لوگ پوچھتے ہیں جنہوں نے کبھی اپنے اوپر سے اللہ کا بھروسہ اتار دیا ہوتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ نے سہنا نہیں سکھایا، انہوں نے اللہ کے ساتھ رہ کر سہنا سکھایا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ سہنا کمزوری بھی ہو سکتا ہے اور طاقت بھی۔ طاقت تب بنتا ہے جب انسان جانتا ہو کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ مدینہ میں ان کے بعد بھی وہ گھر دیکھا جاتا رہا۔ لوگ کہتے تھے یہاں کبھی آوازیں نہیں تھیں مگر اثر بہت تھا، کوئی وہاں جا کر بہت دیر بیٹھتا نہیں تھا، کچھ پل کافی ہوتے تھے، کیونکہ کچھ جگہیں سمجھانے کے لیے نہیں ہوتی، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ جیسے آج کوئی اجمیر شریف میں چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے، کچھ مانگتا نہیں، کچھ کہتا نہیں، بس بیٹھ جاتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو تھوڑا ہلکا ہوتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کیا بدلا، مگر اتنا جانتا ہے کہ کچھ ٹوٹ کر جڑ گیا ہے۔ یہی سلسلہ ہے، فاطمہ کا گھر، کربلا کا میدان، زینب کا دربار، اور آج کی کسی درگاہ کی خاموشی، سب ایک ہی لکیر پر ہیں۔ لوگ نام بدل لیتے ہیں، جگہ بدل لیتے ہیں، مگر انسان کا درد نہیں بدلتا۔ بھوک آج بھی لگتی ہے، انصاف آج بھی مہنگا ہے، سچ آج بھی اکیلا ہے، اور آج بھی اگر کوئی انسان ان سب کے سامنے جھکنے سے انکار کر دے تو وہ اسی قطار میں کھڑا ہوتا ہے جہاں فاطمہ کھڑی تھی۔ دنیا اسے کمزور کہے گی، اکیلا کہے گی، نادان کہے گی، مگر وقت اسے پہچان لے گا، کیونکہ وقت ہمیشہ انہی کا ساتھ دیتا ہے جو شور نہیں مچاتے، بس صحیح جگہ کھڑے رہتے ہیں۔ آج اگر تم کہیں تھک گئے ہو، اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ سب کچھ سہتے سہتے تم ختم ہو جاؤ گے، تو یاد رکھنا فاطمہ بھی تھکی تھی مگر ٹوٹی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی طاقت لوگوں سے نہیں اللہ سے لی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کا نام تھکتا نہیں۔ یہ کہانی اب بھی چل رہی ہے، ہر اس انسان میں جو بنا دکھائے صحیح کام کرتا ہے، ہر اس ماں میں جو اپنے درد سے پہلے بچوں کی ضرورت دیکھتی ہے، ہر اس دل میں جو حالات کے سامنے سچ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور جب تک ایسے لوگ رہیں گے یہ لکھنا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دنیا کا دستور یہی ہے کہ وقت کے ساتھ آوازیں بدل جاتی ہیں مگر کچھ خاموشیاں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ فاطمہ رضی کی خاموشی بھی ایسی ہی تھی، وہ خاموشی جو بولتی نہیں تھی مگر انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ کربلا کے بعد بہت لوگ روئے، بہت لوگ نعرے لگانے لگے، اور بہت لوگ اپنی زندگی میں مشغول ہو گئے، مگر کچھ دل ایسے تھے جو سوال بن گئے تھے۔ یہ سوال کسی سے پوچھے نہیں جاتے تھے، یہ سوال رات میں جاگتے تھے، سجدے میں گرتے تھے، اور پھر چپ چاپ انسان کو بدل دیتے تھے۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے، ہم نے کربلا کو کتابوں سے نہیں جانا، ہم نے اسے ماؤں کی آنکھوں سے جانا ہے۔
کیونکہ کربلا ماں کے صبر کا نام ہے اور اس صبر کی پہلی مثال فاطمہ رضی تھی۔ انہوں نے بچوں کو لڑنا نہیں سکھایا، انہوں نے جھکنے سے انکار کرنا سکھایا۔ انہوں نے سکھایا کہ بھوک آ جائے تو سہ لینا، مگر سچ کو کبھی گروی مت رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حسین رضی کے سامنے پانی اور بیعت کا سوال آیا تو انہوں نے پانی چھوڑا مگر سچ نہیں چھوڑا۔ لوگ پوچھتے ہیں اتنی قربانی کیوں؟ اصل سوال یہ ہے کہ اتنی آسانی سے جھک جانا کیوں؟ کیونکہ جس گھر میں 3 راتیں بنا بتائے بھوکے کاٹی گئی ہوں، وہاں سمجھ آ جاتا ہے کہ ہر چیز کھانے سے نہیں چلتی، کچھ چیزیں اصول سے چلتی ہیں۔ آج بھی جب کوئی انسان تھوڑا نقصان سہ کر سچ کا ساتھ دیتا ہے تو وہ کربلا سے بہت دور نہیں ہوتا۔ جب کوئی ماں خود ٹوٹ کر بھی بچوں کو صحیح راستہ دکھاتی ہے تو وہ فاطمہ سے بہت دور نہیں ہوتی۔ جب کوئی بہن ڈر کے سامنے سچ بول دیتی ہے تو وہ زینب سے بہت دور نہیں ہوتی۔ دقت یہ نہیں ہے کہ ہم کربلا بھول گئے، دقت یہ ہے کہ ہم نے اسے صرف رونے کی جگہ بنا دیا۔ کربلا رونے کے لیے نہیں، کھڑے ہونے کے لیے ہے۔ فاطمہ رضی آنسو بہانے کے لیے نہیں، ہمت سیکھنے کے لیے ہے۔ آج کی دنیا میں بہت کچھ مل جاتا ہے مگر صبر نہیں ملتا۔ صبر کسی دکان میں نہیں ملتا، وہ گھروں میں پیدا ہوتا ہے، ماؤں کی گود میں، باپوں کی خاموشی میں، اور جب وہ صبر بڑا ہو جاتا ہے تو اتہاس بن جاتا ہے۔ اسی لیے یہ کہانی آج بھی زندہ ہے، کیونکہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی فاطمہ کی طرح چپ چاپ بوجھ اٹھاتا ہے، اور ہر دور میں کوئی نہ کوئی حسین کی طرح سچ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی اب بھی چل رہی ہے، اور جب تک ایک بھی انسان اللہ پر بھروسہ رکھے گا، حالات سے زیادہ۔ وقت گزرتا رہا، صدیاں بدل گئی، لوگوں کے کپڑے بدلے، گھر بدلے، شہر بدلے، مگر انسان کا اندر آج بھی ویسا ہی ہے۔ آج بھی کوئی ماں رات کو جاگ کر بچے کی فکر کرتی ہے، آج بھی کوئی باپ دن بھر کی تھکان گھر کی چوکھٹ پر چھوڑ دیتا ہے، آج بھی کوئی انسان خالی ہاتھوں کے ساتھ خودداری بچائے رکھتا ہے، اور ہر بار جب ایسا ہوتا ہے فاطمہ کی یاد خود بخود زندہ ہو جاتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ فاطمہ رضی کو اتنی عزت صرف اس لیے ملی کیونکہ وہ رسول کی بیٹی تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر صرف رشتے سے عزت ملتی تو دنیا میں ہر رشتہ دار مہان ہوتا۔ فاطمہ کی عزت ان کی کردار سے تھی، اس صبر سے جو دکھایا نہیں گیا، اس تکلیف سے جس کا شور نہیں مچایا گیا، اس دینے سے جس کا حساب نہیں رکھا گیا۔ آج کے دور میں لوگ مدد بھی کرتے ہیں تو تصویر کے ساتھ، دعا بھی کرتے ہیں تو آواز اونچی رکھ کر۔ فاطمہ نے سکھایا اصلی نیکی وہ ہوتی ہے جسے صرف اللہ دیکھے۔ کبھی کبھی سوچو اگر فاطمہ آج ہوتی تو کیا وہ منچ پر کھڑی ہوتی؟ کیا وہ نعرے لگاتی؟ نہیں، وہ وہی کرتی جو ہمیشہ کیا، گھر کے اندر سے دنیا بدلتی، کیونکہ اصلی بدلاؤ نعروں سے نہیں تربیت سے آتا ہے۔ حسن اور حسین کسی اسکول میں نہیں پڑھے تھے، کسی ٹریننگ کیمپ میں نہیں گئے تھے، انہوں نے جو سیکھا وہ ماں کی خاموشی سے سیکھا، ماں کی نم آنکھوں سے سیکھا، ماں کے سجدوں سے سیکھا، اور وہی تعلیم کربلا میں بول اٹھی۔ آج اگر کوئی پوچھے کہ ہم کیا کریں تو جواب بہت مشکل نہیں ہے۔ سچ کا ساتھ دو، بھلے اکیلے رہ جاؤ، نیکی کرو بھلے نام نہ ملے، صبر رکھو بھلے لوگ نہ سمجھیں، کیونکہ سمجھ ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی۔ کچھ لوگ صرف راستہ بنتے ہیں اور کچھ اس راستے پر چلتے ہیں۔ فاطمہ راستہ تھی اور راستے خود منزل نہیں مانگتے۔ آج اگر تم کسی درگاہ پر بیٹھ کر خاموشی محسوس کرتے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہے تو سمجھ لینا یہ اسی راستے کی ہوا ہے جو صدیوں سے بہہ رہی ہے۔ یہ کہانی اب کتابوں میں نہیں رہتی، یہ لوگوں کے فیصلوں میں رہتی ہے۔ جب کوئی رشوت ٹھکرا دیتا ہے، جب کوئی غلط کے آگے چپ نہیں رہتا، جب کوئی ماں بچے کو سکھاتی ہے کہ غلط آسان ہو تو بھی صحیح چنو، وہاں فاطمہ زندہ ہوتی ہے۔ اور جب تک ایسے فیصلے ہوتے رہیں گے